نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے سے ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے، لہٰذا اللہ سے ڈریں اور سیدھی سیدھی بات کہا کریں۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ اور یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بر رہے ہیں اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی آگ میں داخل ہونا پڑے گا۔ ان آیات مبارکہ میں دو حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا حکم عورتوں کی میراث میں حصہ داری کے حوالے سے ہے، چونکہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو میراث میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض ایسے واقعات پیش آئے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور وہ بیوی اور نابالغ بچے چھوڑ کر گیا اور اس کے سارے ترکے پر اس کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ بیوی کو تو عورت ہونے کی وجہ سے میراث سے محروم رکھا گیا اور بچوں کو نابالغ ہونے کی وجہ سے کچھ نہ دیا گیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں واضح کر دیا گیا کہ عورتوں کو میراث سے محروم نہیں رکھا جائے گا اور باقی رشتہ داروں کے بھی جو حصے ہیں وہ آئندہ آنے والی آیات میں ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ اسلام نے عورت کو پہچان بھی دی اور اس کو حق بھی دیا اور اس کا میراث کے اندر ایک حصہ مقرر فرمایا، اور یہ اسلام کا اعجاز ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے شعور بھی دیا، آگاہی بھی دی اور احکامات بھی انسانوں کو عطا فرمائے۔ دوسرا حکم مستحب ہے کہ جب میراث تقسیم ہو رہی ہو تو بعض ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو شرعی اعتبار سے وارث نہیں ہوتے۔ قرآن کریم میں ہدایت دی گئی کہ ان کو بھی کچھ دے دینا بہتر ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس ہدایت پر عمل کرنا مستحب یعنی پسندیدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عقلی طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ اس حکم کے ضمن میں
جو بالغ ورثاء ہیں وہ اپنی خوشی سے اگر ایسے لوگوں کو حصہ دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ مستحب ہے، نابالغ ورثاء کے حصے سے کسی کو دینا جائز نہیں ہے۔ اور عقلی طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جیسے اپنے بچوں کے بارے میں ایک انسان کو فکر ہوتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کا کیا ہوگا، تو اسی طرح اسے ان یتیموں کے حوالے سے بھی فکر مندی رہنی چاہیے کہ ان کے مال میں خرد برد کرنے سے بچے اور ان کا مال ان کے بالغ ہونے تک اور عقل و شعور آنے تک سنبھال کر رکھے، اور جو احکامات ارشاد فرمائے گئے ہیں دستور کے مطابق ایسے ہی ان میں سے خرچ کرے۔ اور جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ ایسا ہی ہے گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، اور جو یتیموں کا مال کھائے گا عنقریب اسے دیکھتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ ان آیات مبارکہ کے ساتھ یتیموں اور عورتوں کے جو حقوق اسلام نے دیے ان کا مضمون ختم ہوا، اور اگلی آیات سے وراثت کے احکامات کو ارشاد فرمایا جائے گا، اور تفصیلی طور پر وراثت کے حقوق اور کون کون سے ایسے رشتہ دار ہیں جن کے حصے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے گئے ہیں ان کی تفصیلی ذکر آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔